چاہے یہودی ہوئے چاہے نصرانی ہوئے، مطلب یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے، فرمایا وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءُ، فرمایا اے ایمان والو، چاہے یہودی ہوئے چاہے نصرانی ہوئے، انہوں اپنا دوست نہ بنایا جے۔ دل دے کرنا نہ سنیا جے، ایمان والو یہودیاں نو تے عیسائیاں نو اپنے دوست نہ بنایا، اولیاء انہاں نو اپنے دوست نہ بنایا۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس دے وچ ایک دوسرے دے دوست نے، تواڈے دوست کوئی نہیں۔ کون؟ یہودی تے عیسائی نصارا جے۔ اللہ قرآن اپنے کولوں نہیں پڑھ رہا، اے 6واں پارہ پڑھ رہا میں، سورہ مائدہ پڑھ رہا میں، آیت نمبر 50 پڑھ رہا، وہ اپنے کولوں نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا ایمان والو، اگر چاہتے ہو کل قیامت والے جائے رب دے غیظ و غضب تو بچ جاؤ تے دنیا وچ رہ کے یہودیاں نو تے عیسائیاں نو اپنے دوست نہ بنایا جائے۔ تواڈے دوست نہیں، یہ آپس دے وچ دوست نے۔ اچھا یا اللہ، جیڑا پھر یہ تیرا حکم نہ مانے انہاں نو اپنا دوست بنا لے، یہودیاں نو عیسائیاں نو، تہاڈا حکم یا اللہ کراس کر دے۔ اللہ نے اودا بیان ہے کہ قرآن سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تے جیڑا پھر انہاں دے وچوں کسے نو تہاڈے وچوں دوست بنا لے، اودے واسطے ہوئے گا کی؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ اللہ دے حکم نو کراس کرن دی دیر ہوئی ہے، اللہ دے حکم نے منیا نہیں، یہودیاں نو تے عیسائیاں نو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ فرماندا وہ بھی پھر انہاں وچوں ہو جائے گا، وہ بھی پھر انہاں وچوں ہو جائے۔ میں تانوں تے اپنے کولوں گل نہیں کردا پیا، رب دا قرآن پڑھدا پیا۔ تے ایمان والا اگر قرآن دے اوتے ایمان نہ رکھے، رب دے قرآن دے اوتے ایمان نہ رکھے، دار اسلام وچ رہندا نہیں۔ فرمایا ایمان والو، یہودیاں نو عیسائیاں نو اپنے دوست نہ بنایا جے، یہ آپس دے وچ دوست ہے نے، تواڈے دوست کوئی نہیں۔ تے جے کسی نے اللہ دے رسول حکم نو کراس کر دیتا، اے قرآن نو کراس کر دیتا، انہاں نو اپنا دوست بنا لیا، اللہ کی فرماندا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی پھر انہاں دے وچوں ہی ہو جائے گا۔ اگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لفظ استعمال فرما چھڈے نے کہ بندہ اگر دل دے کناں نال سن لوے تے کدی بھی جن بھی اللہ نے زندگی دیتی ہے نہ کدی وہ آپ یہود و نصارا نو دوست بنائے گا، نہ اپنی اولاد میں آکھے گا یہود و نصارا دوست بناؤ، نہ اپنے رشتہ داراں نو آکھے گا کہ یہود و نصارا نو اپنا دوست بناؤ۔ قرآن دے لفظ سن لو دھیان دے نال، دل دے کناں دے نال۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالی کدی بھی ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم نو ہدایت نہیں۔ اچھا ظالم کون ہوندا ہے؟ دیکھو میں تواڈے سامنے قرآن پاک لیا، ایک اونچی جگہ تے ادب نال رکھیا، تعظیم نال رکھیا۔ ایک ہی ہویا چیز نو اودے مقام تے رکھے، چیز نو اودے مقام تے رکھیا۔ تے جے اعوذ باللہ تعالی میں اینو نیوی جگہ رکھ دیاں قرآن نو تے پھر میں ایں نال انصاف کیتا نہیں۔ ظلم کہندے نے کہ شے نو اودی جگہ دے اوتے نہ رکھنا۔ وہ ایمان والا نہیں جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نو سن کے، قرآن نو سن کے پھر اپنے دل دے اندر انہوں وہ جگہ نہ دے، مقام نہ دے، تے پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کی کرتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے۔ تے دیکھو جیڑا بھی ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر وہ دے واسطے کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ
لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس قوم کو ہدایت نہیں دیندا جیڑی قوم ظلم کرتی ہے۔ اچھا یہ تے ہو گیا حکم جی، لو جی جڑے یہود و نصارا نے انہاں نوں اپنا دوست نہیں بناونا، یا اللہ اگر انہاں نوں نہیں بناونا تے کسے نوں تے دوست بناونا نہ سی، تے یا لو بھی بیان کر دے تاکہ سانوں پتہ لگ جاوے اسی دوستی لاؤنی کنہاں نال، یاری لاؤنی کنہاں نال، تعلق بناونا کنہاں نال ہے۔ اللہ نے وہ بھی قرآن کیا اے 6واں سپارہ سورہ مائدہ تے اے دیکھو آیت نمبر 54، یہ اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیتا ایمان والے واسطے کہ تسی یہود و نصارا نوں اپنا دوست نہیں بناونا کیونکہ آپس وچ دوست ہے نہیں، لیکن اگر کسی نے انہاں نوں دوست بنا لیا تے پھر انہاں وچوں ہی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم نوں کبھی ہدایت نہیں دیندا۔ تے جدوں رب دی بارگاہ وچ یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ سانوں دس اسی کنوں دوست بنائیے، کنوں اپنا بیلی بنائیے، کہدے نال اسی اپنی یاری لائیے، اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو یہود و نصارا نوں تے دوست نہیں بنانا، اللہ دے حکم نوں تراش بھی نہیں کرنا، جے تسی اللہ رسول دے حکم نوں تراش کر چلے انہاں نوں اپنا دوست بنا لیا تسی بھی انہاں وچوں ہو جاؤ گے، انہاں نوں دوست نہ بنایا جے، پر ہاں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا دوست ہے تے اودا پیارا رسول تہاڈا دوست ہے، تے سارے ایمان والے جڑے نے تہاڈے دوست نے۔ پتہ لگا دوست بنانا ہوئے، یاری لاؤنی ہوئے، تعلق بنانا ہوئے، ناتا رشتہ جوڑنا ہے، رابطہ کانٹیکٹ قائم کرنا ہے، اللہ کے نال کرنا ہے، اوہدے پیارے رسول دے نال کرنا ہے، تے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ رسول دی محبت موجود ہے، کہ اللہ رسول دے آنکھیں لگنے نے انہاں نوں اپنا دوست بنا لینا جے۔ ایلی ہن گل ہے قرآن نے بیان فرمائی ہے، اے بیان نہ کرا اینوں بھی زیادتی ہوئی، اے زیادتی ہوئی نہیں، اگر یہ گل میں پیچھے تک چھڑ دیواں اس گل نوں۔ فرمایا اللہ تہاڈا دوست ہے، مددگار ہے، خدا پیارا رسول تہاڈا دوست ہے، مددگار ہے، ایمان والے جڑے تہاڈے دوست نے تہاڈے مددگار نے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دی نشانی بھی تے ہے نا، ایمان والوں دی نشانی بھی تے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والوں دی نشانی کی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک جڑا نا صحیح طریقے دے نال نماز ادا کرتے ہیں۔ ایمان والے ٹھیک صحیح جڑا نا نماز ادا کرتے ہیں۔ تے اور ایمان والے دی نشانی بیان کی فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ جڑا بھی مال دیندا ہے نا اس مال دے وچوں پھر وہ اللہ دی راہ وچ زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ کی کہتے ہیں؟ اچھا یہ نہیں ہو سکتا ایمان والا آکھے بڑے ترلے نہ ہے تے میں ایمان والا تے میں نہیں پڑھدا نماز، اے قرآن دا پھر انہیں انکار کیتا ہے۔ ایمان والا کیا ہے تے میں ایمان والا کوئی نہیں زکات دیتا، انہیں قرآن دا انکار کیتا ہے۔ اے میری گل کو دھیان نال سن لیا جی، چاہے کوئی افسر ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی کرنل ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی عالمی عدالت کا سربراہ ہے، جن نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے اس قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، عمل کرے گا ایمان والا، عمل نہ کرے گا انہیں ایمان کے اندر کمزوری ہے، خامی ہے۔ نال میں ایک اور چیز بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ وَاقِفُونَ، جڑا تہاڈے مددگار نے نا ایمان والے، وہ نماز بھی پڑھن گے صحیح، زکات بھی ادا کرن گے، اللہ دی بارگاہ وچ تہانوں رکوع کردے جھکدے بھی
نظروں میں پتہ لگ گیا اس قرآن پاک کو اپنی اپنی اصلاح کر لیا جی اسی بھی میں بھی سارے رل کے کہ قرآن کو پتہ لگ گیا کہ بندہ کوئی فرما بردار ہے جڑا رب دی تابعداری کرے اطاعت کرے رب کو ڈرے ہن دسو ٹھیک ہے میں اس گل مندا کہ انسان دی فطرت کے اندر یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بعض دفعہ نہیں کئی دفعہ شیطان کے ہتھی چڑھ جاتا ہے شیطان کو مرگڑا لیتا ہے مثلا بندے نیت کی تھی میں سویرے اٹھاں گا اٹھ کے وضو کر کے میں نماز پڑھاں گا انہیں تو نیت کی تھی ہونا لیکن وہ فرمایا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین یہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے انہوں نے تو نیت کی تھی انسان نے میں اٹھا کر نماز پڑھاں گا لیکن شیطان جو ہے نا وہ پورا ٹل لائے گا پورا زور لائے گا اتنا زور لائے گا ذہن کے اندر دل کے اندر وسوسے سارا کچھ کر کرا کے نا انہوں کسی طرح کمزور کرے گا کی کرے گا کمزور کرے گا اللہ کی بارگاہ وچ نہیں آن دے گا کھلون نہیں دے گا کہ یا رکوع سجدے نہیں کرن دے گا اچھا ایمان والا تگڑا ہے ہی ہوئے یہ شیطان نے مطلب بھیج کے وضو کر کے اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں کرے گا شیطان نے ہرایا چت کیتا اور گئی میں شیطان کی اطاعت نہیں کرنی میں تیرے رب رحمان کی اطاعت کرنا چمار آ گیا پیسے آ گئے ہن اودے تے زکات جڑی ہے لازم ہو گئی ہن شیطان جڑا پھر لے اتنے پیسے تو اللہ دی راہ میں دیویں گا تیرا مال تے گھٹ جانا تھوڑا ہو جانا اچھا شیطان نے جن بھی وسوسے پائے جنہ بھی جناب دے تے لینا او مال دی کمی دا خوف پایا لیکن پھر بھی ایمان والے کہا بے ایمان او میرے رب نے حکم تو مینوں منکر کرتا ہے او دے اندے لاہور پڑھ کے انہیں لن پائی شیطان دے تے اپنے مال دا حساب کیتا زکات ادا کر کے اللہ دا پیارا بن گیا اللہ دا پیارا بن گیا وہ رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے انہیں دیکھا قرآن دے اندر حکم ہے کہ رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرنا جھکن والے دے نال جھکنا ہے ان شیطان کہتا ہو رہن دے وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ مینوں اس گل دا غصہ مینوں اس گل دا غصہ میں اس گل تو ناراض او نا شیطان نے بڑے تیرے دل وسوسے پانے ہیں لیکن ایمان والا تگڑا وہی ہے ساری گلاں اودیاں ریجیکٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی جتے ایمان والے رکوع کرنا ہے نال آن کے رکوع کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا حکم دیتا ہوا ہم راکعون اور رکوع کرنے والے نال رکوع کریا جے یا اللہ ساری گلاں اسی چھڈیاں سارے غصے گرے اسی چھڈے اور سارے پاک گرے اسی چھڈے یا اللہ کی تیری بارگاہ جاتے رکوع کر چھڈیا ہے تاکہ رب ساڈا ساڈے تو راضی ہو جائے لیکن مین چیز جڑی میں بیان کیتی ہے تیرے دے کناں دے نال سنیا جے یہودیاں دے عیسائیاں دے نال یاری نہ لایا جے یہودیاں دے عیسائیاں دے نال یاری نہ لایا جے اس قرآن دے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے یاری دا مطلب کی پتہ کی ہے یہود و نصارا دی یاری دا مطلب پتہ کی ہے کہ اپنے بچیاں نوں صرف اور صرف انگریزی تعلیم نہ دلایا جے کہ لو جی میں اپنے بچے کو جناب انگریزی وردی پوا کے انگریزی سکول دا لگا کے ہر بار میرا بچہ انگریزی بولے جناب جڑا تے قرآن نوں آندا نہ ہوے نماز نوں آندی نہ ہوے اونوں وضو کرن دا پتہ کوئی نہ ہوے اس دا پتہ نہ ہوے اونوں سایت نماز جنازہ آندا نہ ہوے نہ قرآن دا پتہ ہوے نہ دین دا پتہ نہ ماں باپ دے ادب و احترام دا پتہ ہوے نہ علماء دے ادب دا پتہ ہوے نہ سوسائٹی دے اندر بیت اٹھنا دا پتہ ہوے اے سارا کچھ اور ملے گا کتھوں اس قرآن دے تو میرے مصطفیٰ دے فرمان دے تو اگر تیری اولاد کہ تو انگریز دی یہود و نصارا دی بات کرے گا اپنے کعبہ دی قسم ہے انہاں وچوں ہو جائے گا جہنم دا بانر بن جائے گا کہ اللہ رسول دا حکم منے گا اللہ رسول دی اطاعت کرے گا اللہ رسول دے پیارے دی اطاعت کرتا ہوا اور اس کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا بھی پار فرمائے گا اور تیری اولاد کا مقدر بھی چمکا دے گا کہ
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਨਲ ਬਲਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਫਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਲਾਣਾ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। दुआ हो जाए मैं अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचा देता है। अंग्रेज की इत्तिबा ना करे जे, रसूल अरबी की इत्तिबा करे, मोहम्मद अरबी की इत्तिबा करे जे, ना आप यहूदों ने सारा की इत्तिबा करे जे, ना अपने बलिया बच्चों को ओचन तोड़े जे, ना अपने रिश्तेदारों को तोड़े जे। मुझे तोड़ना ये टुरना है, ते आओ मजबूरी गुलामी इख्तियार करिए ताकि मेरा से बड़ा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब दुआ और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।